سردی کہتی ہے نہانا نہیں، گیس کہتی ہے میں نے آنا نہیں، مہنگائی کہتی ہے میں نے جانا نہیں، اور خان صاحب کہتے ہیں گھبرانا نہیں۔ جو لڑکا اسکول جاتے ہوئے مجھے چھپ چھپ کے دیکھتا تھا، آج اس نے مجھے دیکھنے کے 700 روپے لیے ڈاکٹر بن گیا باندر جیا۔ خبردار، محبت نوشی صحت کے لیے دل کا کینسر ہے۔ اگر طبیعت زیادہ خراب ہو تو فوری شادی کر لیں۔ اپنی زندگی بیوی کے مشورے کے مطابق استعمال کریں۔ شکریہ۔ تمام SMS والدین کی پہنچ سے دور رکھیں۔ وزارت عشق۔ کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ پوسٹ نہ ہی کروں، پھر سوچتا ہوں کہ پڑھے گا پاکستان تب ہی تو آگے بڑھے گا پاکستان۔ کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ نے ایک رفوگر رکھا ہوا تھا۔ وہ کپڑا نہیں باتیں رفع کرنے کا ماہر تھا۔ وہ بادشاہ سلامت کی ہر بات کی کچھ ایسی وضاحت کر دیتا کہ سننے والے سر دھننے لگتے کہ واقعی بادشاہ سلامت نے صحیح فرمایا۔ ایک دن بادشاہ سلامت دربار لگا کر اپنی جوانی کے شکار کی کہانیاں سنا کر رعایا کو مرعوب کر رہے تھے۔ جوش میں آ کر کہنے لگے کہ ایک بار تو ایسا ہوا کہ میں نے آدھے کلومیٹر سے نشانہ لگا کر جو ایک ہرن کو تیر مارا تو تیر سنسناتا ہوا گیا اور ہرن کی بائیں آنکھ میں لگ کر دائیں کان سے ہوتا ہوا پچھلی دائیں ٹانگ کے کھر میں جا لگا۔ بادشاہ کو توقع تھی کہ عوام داد دے گی، لیکن عوام نے کوئی داد نہیں دی۔ وہ بادشاہ کی بات پر یقین کرنے کو تیار نہیں تھے۔ بادشاہ بھی سمجھ گیا کہ ضرورت سے زیادہ لمبی چھوڑ دی۔ اپنے رفوگر کی طرف دیکھا۔ رفوگر اٹھا اور کہنے لگا، حضرات، میں چشمدید گواہ ہوں اس واقعے کا۔ دراصل بادشاہ سلامت ایک پہاڑی کے اوپر کھڑے تھے اور ہرن بہت نیچے تھا۔ ہوا بھی موافق چل رہی تھی، ورنہ تیر آدھا کلومیٹر کہاں جاتا ہے۔ جہاں تک کا تعلق ہے آنکھ، کان اور کھر کا، تو عرض کر دوں کہ جس وقت تیر لگا ہرن دائیں کھر سے دایاں کان کو جا رہا تھا۔ عوام نے زور زور سے تالیاں بجا کر داد دی۔ اگلے دن رفوگر بوریا بستر اٹھا کر جانے لگا۔ بادشاہ پریشان ہو گیا، پوچھا کہاں چلے؟ رفوگر بولا، بادشاہ سلامت، میں چھوٹے موٹے ترپے لگا لیتا ہوں، شامیانے نہیں سیتا۔ پوری ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ۔
اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کریں، کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ مزید ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔